بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ سیلف ٹریننگ ایپیسوڈ نمبر 9، ارتکاز اور آوارہ نفس۔ دوستوں، متعدد مرتبہ پہلے بات ہو چکی ہے کہ ارتکاز ہی وہ ہتھیار ہے جس سے آوارہ نفس کنٹرول میں آتا ہے، اور ارتکاز ہی وہ کنجی ہے جس کے ذریعے نفس کے خزانے کھلتے ہیں۔ ارتکاز کرنے کے لیے کتابوں میں بہت سارے طریقے لکھے ہیں جو بالکل بجا اور حق ہے، اور سائیکزم اور اسپرچولیزم سلیبس کی ابتدا وہیں سے شروع ہوتی ہے۔ اگر میں آج آپ کو کچھ ایسے طریقے بتاؤں گا کہ جو آپ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے بستر پر کہیں بھی کر سکتے ہیں، اور اس سے آپ کا آوارہ من کنٹرول میں رہے گا، آپ کی کنسنٹریشن میں بھی خاطر خواہ اضافہ ہوگا۔ سب سے پہلے جان لیں کہ انتشار خیالات کیا ہے اور کیوں ہوتا ہے۔ جب آپ اپنے آپ کو بہت ساری چیزوں کے ساتھ روزانہ جوڑ لیتے ہیں، بہت سارے کام کرتے ہیں، بہت سارے لوگوں سے ملتے جلتے ہیں، بہت سارے ٹاپکس پر بات کرتے ہیں، مختلف قسم کی کتابیں پڑھتے ہیں، تو ظاہر ہے اب یہ ساری چیزیں آپ کے دماغ میں چلتی رہیں گی، اور کوئی ایک خیال زیادہ دیر تک ٹک نہیں سکے گا۔ نمبر 1، اس لیے پہلی کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ضرورت کے علاوہ فالتو چیزوں سے ڈسکنیکٹ کر لیں۔ نمبر 2، آپ جو بھی کام کر رہے ہوں صرف اسی پر فوکس رکھیں، کیونکہ ہم ہر جگہ آدھے ادھورے ہیں۔ کھانے کے دوران ساتھ کال چل رہی ہے، نہاتے وقت ذہن میں جاب یا بزنس چل رہا ہوتا ہے، دوران نماز کسی کے ساتھ لڑائی چل رہی ہوتی ہے، جاب بزنس پر ہوں تو ذہن میں کوئی گندا گن چل رہا ہوتا ہے۔ سر، آپ جس جگہ پر موجود ہوں وہاں پر صرف وہی کام کریں اور اس چیز کو انجوائے کریں۔ اس طرح من شانت رہے گا اور اچھا فوکس بنے گا۔ نمبر 3، کبھی کبھی بازار میں چلتے ہوئے عہد کیا کریں کہ ارد گرد نہیں دیکھوں گا، صرف اپنی راہ پر فوکس رکھوں گا، چہرے پر دکان پر نگاہ نہیں کروں گا، کسی کے چہرے پر بھی نگاہ نہیں کروں گا۔ نمبر 4، کبھی کبھی ڈرائیونگ کرتے وقت عہد کریں کہ کوئی میوزک نہیں سنوں گا، ٹیپ ریکارڈر آف، اور نہ ہی ارد گرد دیکھوں گا۔ اس سے نفس میں ٹھہراؤ آئے گا اور یہ ٹھہراؤ میں رہے گا۔ نمبر 5، نماز ادا کرتے وقت جس مسجد کے باہر جب دونوں جوتے اتارتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں باہر، اب صرف میں اور وہ۔ نماز کے دوران آواز اتنی بلند ہو کہ آپ کے کانوں تک پہنچتی رہے، اس سے بھی فوکس بہترین ہوگا۔ نمبر 6، کبھی کبھی ایسے ہی گھر کی چھت یا گیلری میں کھڑے ہو جایا کریں اور عہد کریں کہ 1 گھنٹے تک نیچے نہیں دیکھوں گا، اس سے بھی آوارہ من شانت ہوتا ہے۔ روحانی تجربہ۔ دوستوں، ایک دوست نے علم پاک پر بتائی جانے والی ریاضت کی، ان کی زبانی سنیں کیا کہتے ہیں۔ مولا عباس علیہ السلام کے ساتھ میری محبت بچپن سے تھی۔ جب بھی ان کے واقعات سنتا تھا میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے تھے۔ میرے لیے ایک عجیب سی کشش تھی ان کے ذکر میں۔ ان کے علم پاک کو دیکھ کر بھی ادب کرتا ہوں، لیکن یہ ایسے ہی ہے جیسے عام لوگوں کی روٹین ہوتی ہے۔ پچھلے دنوں جب فیس بک یعنی جعفریات پر علم پاک اور روحانیت کے حوالے سے پوسٹ پڑھی تو سوچا کہ تجربہ کرتا ہوں، کیونکہ یہ میری محبوب ذات کی بات ہو رہی ہے، اور ویسے بھی آج کل میں پریشان تھا، اور پریشانی میں باب الحوائج علیہ السلام کے دروازے پر دستک دینا ہی چاہیے۔ میں علم پاک کو جہاں بھی دیکھتا تو سرکار مولا عباس علیہ السلام کو یاد کرتا، اور میرے دماغ میں کربلا کے مناظر گھوم جاتے، آپ کی خاموشی اور دردناک شہادت، اور اس کے بعد مولا امام زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کے ظہور کی دعا کرتا اور آپ کے انتقام کی دعا کرتا، اور آخر میں مولا عباس علیہ السلام کو شہنشاہ زمانہ عجل اللہ فرج الشریف کا واسطہ دے کر یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف کربی بحق اخیک الحسین علیہ السلام یا ابو الفضل العباس علیہ السلام ادرکنی ولا تہلکنی، یہ دعا کرتا۔ یقین جانے مجھے عجیب طرح کی فیلنگز پیدا ہو جاتی تھی، آنسو ہر وقت باہر نکلنے کو تیار، ایک روحانی درد کرب سا محسوس ہوتا، دنیا داری سے نفرت سی ہوتی گئی، رنگین مزاجی ختم ہو گئی۔ دنیا کی ہر عورت ماں بہن لگتی ہے،
خیالات میں پاکیزگی آ گئی ہے، خوابوں میں مکاشفات ہونے شروع ہو گئے ہیں، میرے رکے کام بہت جلدی ہو گئے، مجھے ایسا لگتا میرے ارد گرد کوئی پاور پلانٹ فل طاقت اور انرجی ہے، ایک تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ واقعہ ہی روحانیت کے دروازے تو ہمارے سامنے ہیں، مگر ہم خود اندھے بنے ہوئے ہیں۔ میرا علم پاک سے کیا گیا چند دن کا سفر مجھے کہاں لے گیا؟ دعا پاک صدا پکار، الاجل الاجل یا مسرت مولا بالفضل العباس علیہ الصلوۃ والسلام، اجل اللہ فرجک و صلوات اللہ علیہ، یا رب محمد و آل محمد صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرج آل محمد۔ عباس حمدانی 59۔